اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ ایک چور عالم دین کا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک نوجوان طالب علم جس میں تقوی بھی تھا اور طالب علمانہ غفلت بھی تھی، جب اس نے ایک حد تک علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اس کے ساتھی طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ یہاں سے جانے کے بعد دوسروں پر بوجھ نہ بننا، کیونکہ جو عالم دین دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ لہذا تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر جائے اور اس پیشے کو اختیار کرے جو اس کے باپ کا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور تقوی اختیار کرتا رہے۔ یہ نوجوان استاد صاحب کی نصیحت سن کر اپنی ماں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ میرے باپ کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ ماں بیچاری یہ سن کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ وہ تو اب اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں، تمہیں ان کے پیشے سے کیا لینا دینا۔ لیکن وہ ماں سے اصرار کرتا رہا کہ وہ اسے ضرور بتائے، اور وہ جان چھڑاتی رہی، مگر جب اس نے اپنی ماں کو بتانے پر مجبور کر دیا تو ماں نے اسے انتہائی بددلی اور ناگواری کے ساتھ بتایا کہ تمہارا باپ ایک چور تھا۔ اس نوجوان نے ماں سے کہا کہ استاد صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے والد کے پیشے کو اپنائے اور اس میں تقوی اختیار کرے۔ ماں حیران ہوئی۔ ماں نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا چوری میں بھی کوئی تقوی ہوتا ہے؟ یہ واقعہ سنانے والے استاد فرماتے ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس نوجوان میں طالب علمانہ غفلت تھی۔ اس نے ماں سے بے پرواہی کے ساتھ کہا کہ بس استاد صاحب نے یہی کہا ہے۔ پھر وہ گھر سے نکل پڑا اور لوگوں سے چوری کے متعلق پوچھتا پچھاتا تھوڑی تھوڑی معلومات لیتا رہا۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ چور کیسے چوری کرتے ہیں تو اس نے چوری کرنے کا ساز و سامان خریدنا شروع کیا۔ جب چوری کا سارا سامان اکٹھا کر لیا تو عشاء کی نماز پڑھی اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے لگا کہ لوگ سو گئے تو وہ نکل کھڑا ہوا تاکہ اپنے والد کے پیشے کو اختیار کرے، جیسا کہ استاد صاحب نے کہا تھا۔ اس نے چوری کے لیے اپنے پڑوسی کے گھر کا انتخاب کیا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ استاد صاحب نے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی تھی، اور پڑوسی کو تکلیف دینا تو کوئی تقوی نہیں۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک دوسرے گھر کے پاس سے گزرا، دل میں کہنے لگا یہ تو یتیموں کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے بہت ڈرایا ہے۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر آگے بڑھا، مسلسل آگے چلتا رہا۔ پھر وہ ایک مالدار تاجر کے گھر پہنچا جس کی فقط ایک بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ اس تاجر کے پاس اس قدر مال و دولت ہے جو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ دل میں سوچنے لگا، بس چوری کے لیے مناسب گھر یہی ہے۔ تالے کھولنے کے لیے جو چابیاں تیار کر رکھی تھیں، جو سامان ساتھ لایا تھا، ان سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو گھر نہایت کشادہ تھا اور ڈھیروں کمرے تھے۔ وہ ان کمروں میں گھومتا رہا یہاں تک کہ جس کمرے میں مال و دولت رکھا ہوا تھا وہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے تجوری کھولی تو اس میں کثیر تعداد میں سونا چاندی نقد رقم موجود تھی۔ اس نے ان کے اٹھا لینے کا ارادہ کیا تو دل میں کہنے لگا، نہیں، اس طرح اٹھانا مناسب نہیں، کیونکہ استاد صاحب نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی، لہٰذا پہلے ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس نے تجوری میں پڑے ہوئے رجسٹر اٹھائے اور لائٹ جلا کر رجسٹروں کو چیک کرنے لگا۔ حساب کتاب لگانے کے بعد یہ نوجوان چونکہ حساب کتاب میں ماہر اور رجسٹروں کی پڑتال سے
پوری طرح باخبر تھا، اس لیے اس نے سارے مال و دولت کو شمار کر کے ان کی زکوٰۃ کا حساب لگایا اور زکوٰۃ کی مقدار الگ کر کے ایک طرف رکھ دی، پھر حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ اس کام میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ اسی وقت اسے احساس ہوا کہ صبح ہونے والی ہے۔ دل میں کہنے لگا، اللہ کے حضور تقوی اختیار کرنا ہے، لہٰذا پہلے ہم صبح کی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ صحن میں آیا، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اتنے میں گھر کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ مالک اٹھ کر دیکھنے لگا، اسے بڑا عجیب منظر نظر آیا۔ لائٹ جل رہی ہے، تجوری کھلی پڑی ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ مالک کی بیوی نے مالک سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مالک نے کہا، مجھے کیا پتا۔ خیر، وہ اس نوجوان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بہت افسوس ہے تم پر، آخر تم کون ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک چور ہوں، پہلے نماز پڑھ لیں پھر بات چیت کریں گے۔ چلو وضو کرو اور آگے ہو کر ہمیں نماز پڑھاؤ، کیونکہ امامت گھر والے کا حق ہے۔ مالک نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے پاس ہتھیار نہ ہو اور یہ اسے مار نہ دے، جو اس نے کہا وہ کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مالک نے کیسے نماز پڑھائی ہوگی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو مالک نے اس سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تم کون ہو اور یہ ماجرا کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، میں ایک چور ہوں۔ مالک نے کہا، تم میرے رجسٹروں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ بولا، میں اس زکوٰۃ کا حساب لگا رہا تھا جو تم نے کبھی نہیں دی ہوگی۔ خیر، میں نے زکوٰۃ کو حساب لگا کر نکال دیا ہے اور الگ کر دیا ہے تاکہ تم اسے اس کے حقداروں میں لگاؤ۔ مالک تعجب سے پاگل ہو رہا تھا۔ مالک نے اس سے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس پر اس نے مالک کو اپنا تمام قصہ بتا دیا۔ جب تاجر نے اس کی تمام بات سن لی اور اس کی شکل و صورت کی خوبصورتی اور حساب کے ضبط کو دیکھا تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے ایک مشورہ کر کے نوجوان چور کے پاس واپس آیا اور اس سے پوچھا کہ اگر میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اور تمہیں اپنے پاس اپنا محاسب یعنی حساب کتاب کرنے والا بنا کر رکھ لوں اور تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے گھر ہی میں رہائش دے دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کیسا رہے گا؟ وہ نوجوان بولا، مجھے منظور ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ صبح ہوئی تو گواہوں کی موجودگی میں اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس چور عالم دین سے کر دیا۔ پیارے بھائیو بہنوں، تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ہر برے سے برے انسان کو بھی صحیح انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔